جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی. اتنی عظیم خوشخبری. اللہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. یہی ہمارے مسلک کی دعوت ہے. الحمدللہ ہمارے مسلک کی دعوت یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کا دامن تھام لے. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ اطاعت کریں گے، سنت پر چلیں گے، تو وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہمیں جوڑ دیں گے، اللہ کی توحید کے ساتھ ہمیں جوڑ دیں گے. توحید و سنت کے یہ پروانے ایک دوسرے سے نفرت کبھی نہ کریں، محبتوں کا پیغام لے کر آئے ہیں. خدا کے لیے ایک دوسرے سے محبتیں کریں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مولانا اسماعیل عتیق صاحب کتنا خوبصورت بیان فرما رہے تھے. ایک تو ہے نا حقیقی بھائی، اللہ نے فرما دیا انما المؤمنون اخوہ. اللہ کا کلام سچا، اللہ کی بات سچی، قرآن برحق ہے کہ سارے مومن آپس میں، بولو سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. بات ہی ختم ہوگی. بھائی کو بھائی کا احترام کرنا ہوگا، بھائی کو بھائی کی عزت کرنا ہوگی. کسی مسجد سے تعلق ہو، کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو، کوئی نیچا نہیں ہے، سب اونچے ہیں اللہ کی نظر میں. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت، کوئی برتری حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، سوائے تقوی کے. اور ایک دلیل میں یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں گے کہ علماء کرام کو تو کرسیوں پہ بٹھایا، ہمیں نیچے. اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے ان کے درجات رکھے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا کرو. تو باقی بحثیت مسلمان، بحثیت انسان، سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں الا بالتقوی، تقوی. اس لیے الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام. ہمدردی کریں، پیار کریں، ٹانگیں نہ کھینچیں، نفرتیں نہ بڑھائیں، محبتوں کا درس دینے والے ہیں. الحمدللہ ہم، اللہ کی قسم، جو کسی مسلمان بھائی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا جو کسی کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے جھک جائے الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا جھگڑا چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے جنت میں محل کی ضمانت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دے، کسی کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کرتے ہیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اللہ معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا اپنی معافی کو، اپنی مغفرت کو اللہ نے مشروط کر دیا کہ تم معاف کرو گے تو میں کروں گا. تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے. اللہ کی قسم، کوئی بندہ کسی کے خلاف بدگمانی رکھتا ہے، بدگمانی ایویں ہی دور سلام نہیں کرتا، منہ ادھر پھیر لیتا ہے، وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ خندہ پیشانی سے ملنا اللہ کی قسم صدقہ ہے. پیارے نبی نے فرمایا مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. ان صدقات کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیث کا سٹیج الحمدللہ محبتوں کا سٹیج ہے، قرآن و سنت کا سٹیج اتفاق و اتحاد کی دعوت کا سٹیج ہے. اللہ، کوئی عالم کسی عالم سے، کوئی بھائی کسی بھائی سے، کوئی چھوٹا کسی بڑے سے، کوئی بڑا کسی چھوٹے سے، کوئی نہ دور ہو نہ نفرت کرے. من لم
یؤقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت سے نہیں ہے. بات ختم ہوئی. جو بڑی کی عزت نہیں کرتا چھوٹے کی، جو چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، وہ میری امت سے نہیں ہے. ہم کون سا دین لیے پھرتے ہیں؟ اللہ. حضرات گرامی، ڈاکٹر عامر صاحب نے کل یا پرسوں درس دیا، اتنا پیارا. برداشت ہم میں ہے نہیں. برداشت کیا کرو، صبر کر لیا کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے کہتے، حالانکہ وہ کافر تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ معاف کر دے، کوئی بات نہیں، پتھر تو مجھے لگے ہے نا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہدایت دے دے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ جنت کا راستہ دکھا دے، یا بھی جب جنتی ہو جائے. یا اللہ پتھر تو مجھے میرے لگے نا. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ سب کو ہو صلی اللہ علیہ وسلم. راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں شیخ کی موجودگی میں اللہ کی قسم میں کھا کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ سبق لے کے جائیں. خدا کے لیے محبتوں کو اپنائیں، نفرتوں کو ختم کریں. اس دل میں، جس مومن کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، کسی کے خلاف بغض ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیوں جی شیخ؟ نبی کا فرمان ہے کہ نہیں؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں کسی مسلمان کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. تو نے اپنے اعمال کا جواب دینا اللہ کے سامنے، اس کے اعمال کا جواب نہیں دینا اللہ کے سامنے. قبر میں تیرے بھائی کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا، تیرے بارے میں پوچھا جائے گا، تو بتا تیرا اخلاق کیسا تھا. اللہ اکبر. بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی کانفرنس سنتے ہیں، لیکن ما حاصل یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے محبتوں کو لے کے جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں یہ محبتیں کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبر عطا فرمائے گا قیامت والے دن. نور کے ممبر ان پہ اوپر براجمان ہوں گے، لوگ رشک کریں گے واہ. حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے اللہ یہ اتنے مقام والے، اتنی شان والے، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرنے والے لوگ تھے، میری رضا کے لیے. ہم اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت نہیں کر سکتے؟ وہ لوگ کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے. صحیح اسلامیان ہونے کا صحیح معنوں میں ثبوت دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے بھائی سیف الرحمان سلفی، سیف سی ڈی سینٹر وہاڑی، تمام علماء اہل حدیث پاکستان کے جتنے علماء عوامی خطیب ہیں، تمام علماء کرام کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں. اور سیف سی ڈی سینٹر پہ آپ تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ انٹرنیٹ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سیف سی ڈی سینٹر، تو تمام علماء کرام کی انشاءاللہ آپ کو تقاریر ملیں گی. سنیں زیادہ سے زیادہ اور دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے سیف الرحمان سلفی، اہل حدیث علماء کرام پاکستان کے نامور علماء جو ہیں اہل حدیث کے، ان کی تقاریر، ان کے ویڈیو کلپس ان کے چینل پر، سیف سی ڈی چینل اور سیف سی ڈی سینٹر پر، یوٹیوب پر، نیٹ پر آپ ضرور دیکھیں اور سنیں اور عمل کریں. اللہ تعالیٰ توفیق دے.